بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا ایک پہلو دیکھا اور وہ تھا اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لحاظ سے، اپنے وجود کے لحاظ سے ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، بے مثل ہے۔ آج اس کا دوسرا پہلو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اور وہ ہے کہ صفات میں توحید۔ اللہ تعالیٰ کو جو صفات جو ہے وہ لائق ہیں، وہ صفات صرف اسی کو لائق ہیں۔ وہ اپنی صفات کے حوالے سے بھی اکیلا ہے، ایک ہے، یکتا ہے، بے مثل ہے، لاثانی ہے۔ اس جیسی صفات کا حامل بھی کوئی اور نہیں، اور اس بات پر جو ہے ایمان رکھنا وہ صفات میں توحید پر ایمان ہے، اللہ کے صفات کے لحاظ سے ایک ہونے پر ایمان ہے۔ اب غور کریں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ کو جو صفات حاصل ہیں، کیا کسی اور میں اس طرح سے وہ صفات موجود ہیں؟ اگر ہوں تو وہ بھی خدا ہونے کا دعوے دار ہو جائے، لیکن اگر جواب ہمیں نفی میں ملے، اگر ہمیں کسی اور میں کوئی ایک صفت بھی اس طرح سے نظر نہ آئے جس طرح اللہ کو لائق ہے، تو پھر جان رکھیے کہ صرف اللہ ہی ہے جو اکیلا، برتر، واحد اور احد ہے۔ اب آپ دیکھیے گا، ہم دونوں طرح سے یہ بات دکھا سکتے، ثابت کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے لحاظ سے اکیلا ہے۔ ہم نقلی دلائل کے ذریعے بھی بات بیان کر سکتے ہیں اور عقلی دلائل کے ذریعے بھی۔ یاد رکھیے گا، نقلی دلائل وہ ہوتے ہیں جو ہم پہلے سے موجود جو چیزیں ہیں، جیسے قرآن مجید کی آیات ہیں، احادیث ہیں، واقعات ہیں، تاریخ ہے، وہاں سے لیں اور آگے نقل کر دیں، بیان کر دیں، تو اس کا مطلب ہے ہم نے نقلی دلائل پیش کیے، نقل کیے ہم نے۔ اور ایک ہوتا ہے اپنے ارد گرد کے ماحول سے سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کرنا، تو یہ عقلی دلائل ہوتے ہیں۔ ہم دونوں طرح سے بیان کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنی صفت بیان فرماتے ہیں کہ افی اللہ شک فاطر السماوات والارض۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا اللہ کے ہونے میں شک ہے جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا، اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے؟ اب بتائیے تو صحیح، اب عقل دوڑا کے دیکھ لیجیے۔ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق، اور دنیا میں انسان تو اپنے وجود کے لیے بھی اللہ کا محتاج ہے، اپنے وجود کے حوالے سے بھی وہ خود کا خالق نہیں، دوسری چیزوں کا خالق کیا ہوگا؟ اور اگر وہ کہے بھی کہ وہ کوئی شے بنانے کے قابل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو جب کوئی شے دنیا میں موجود ہی نہ تھی، کائنات میں موجود ہی نہ تھی، عدم سے اسے جو ہے وجود میں لے آیا۔ انسان تو جانتا ہے کوئی نہ کوئی اس کے سامنے شبیہ صورت ہوتی ہے، اور وہ اس سے ملتی جلتی صورت تشکیل دے لیتا ہے، بس اتنا۔ ورنہ انسان کے تو بس سے باہر انسان کچھ نہیں بنا سکتا، ایک شے کا بھی خالق نہیں۔ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، بصیر ہے، رازق ہے، مالک ہے، بادشاہ ہے۔ کوئی ایک صفت ایسی بتا دی جائے جو کسی اور میں اس طرح موجود ہو جیسے اللہ کو لائق ہے، پھر دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ جو صفات رکھتا ہے، ان صفات کا اگر ہم موازنہ کرنا چاہیں ان دنیا والوں کے ساتھ، اگر دنیا والے یہ دعویٰ کریں کہ اللہ سننے والا، تو دنیا میں بھی تو ہم بھی سنتے ہیں۔ اللہ دیکھنے والا ہے تو ہم بھی تو نگاہیں رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خبیر ہے تو آج ذرائع ابلاغ کے ذریعے، یعنی الیکٹرانک میڈیا
اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہم بھی پل بھر میں جو ہے باخبر ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ موازنہ کرنے پہ آ جائیں تو اب سنیے، اللہ تعالیٰ کو جو صفات جو ہے وہ لائق ہیں، جو اللہ میں موجود ہیں، وہ اللہ کو خود سے حاصل ہیں، جبکہ دنیا میں کسی کو جو بھی صفت حاصل ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہے، خود سے کسی کو کوئی صفت حاصل نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ ہر صفت حاصل ہے، جبکہ انسان یا کوئی اور مخلوق جو ہے اس کے پاس وہ صفت صرف اور صرف عارضی ہے، زیادہ سے زیادہ تب تک جب تک اسے زندگی حاصل۔ پھر اللہ تعالیٰ کو وہ صفت جو ہے وہ مکمل درجے میں حاصل، جبکہ ہمیں جو صفات حاصل وہ ناقص۔ پھر اللہ تعالیٰ کو جو صفات جو ہے وہ حاصل ہیں، وہ جن صفات کا حامل ہے وہ جو ہے دائمی اور وہ مستقل اور وہ ہمیشہ ہونے کے ساتھ ساتھ لامحدود ہیں، جبکہ ہماری صفات کی حد ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بید جانتا ہے اور ہم زبان سے نکلی صرف اور صرف باتوں کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو غیب کو جانتا ہے، للہ غیب السماوات والارض، اللہ تو پوشیدہ باتیں بھی جانتا ہے زمین و آسمان کی، اور ہم صرف جو نگاہ کے سامنے دیوار کے سامنے چیزیں ہیں انہیں جانتے ہیں، دیوار کے پیچھے بھی جو چیزیں ہیں انہیں بھی نہیں دیکھ پاتے۔ پھر آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ عقلی دلائل کے ذریعے بھی ہم دکھا سکتے ہیں، مزید عقلی دلائل بھی پیش کر سکتے ہیں۔ یہ کائنات اپنے وجود کے لحاظ سے بتاتی ہے اسے بنانے والا وہ برتر، وہ اعلیٰ، وہ عرفہ ذات اللہ ہی ہے۔ پھر زمین و آسمان کی تخلیق، پھر رات اور دن کا آنا جانا، پھر یہ نظام قدرت کا مربوط ہونا، جس بات پر بھی نظر دوڑا لیجئے آپ کو جواب ایک ہی ملے گا کہ کوئی اور نہیں ہے ایک اللہ کے سوا جو ان سب باتوں کا حامل ہو۔ یاد رکھیے گا صفات میں افعال بھی شامل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کر سکتا ہے وہ کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ غور کر کے دیکھ لیجئے، میں نے کہا کہ یہ زمین و آسمان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لیکن آپ اس سے بڑھ کر دیکھ لیجئے، اپنی تخلیق دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ انفطار میں فرماتے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ اے انسان، کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں، حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا، تیرے جسم کو متناسب بنایا، پھر تیرے اعضاء کو جس طرح چاہا جوڑ دیا، ترکیب دے دیا۔ اس اللہ میں شک ہے؟ پھر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ تو خود غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں قرآن مجید میں، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت والى الجبال کیف نصبت والى الارض کیف سطحت۔ کیا یہ لوگ نظر نہیں کرتے، دیکھتے نہیں؟ اتنا بڑا جانور اونٹ کس نے پیدا کر دیا؟ یہ بلند و بالا آسمان بنا ستون کے کس نے کھڑے کر دیے؟ یہ پہاڑ جگہ جگہ زمین کا توازن برقرار رکھنے کے لیے کس نے جو ہے گاڑ دیے؟ اور حد نگاہ تک یہ زمین کس نے بچھا دی؟ ہے کسی کی بھی تم میں سے مجال کہ ان میں سے ایک چیز بھی ایسی بنا سکے؟ اور پھر چیزیں بھی ایسی بنائیں، انسان تو کوئی چیز چھوٹی موٹی تخلیق کر بھی لے تو وہ نقائص کی حامل۔ اللہ تعالیٰ نے جو نظام قدرت بنایا وہ نقائص سے بھی پاک۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 3-4 دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں کہ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ کہ اے انسان دیکھ تو صحیح، یہ 7 آسمان تہ بتہ کس نے بنا دیے؟ وہ اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمان تہ بتہ بنائے۔ تو رحمان کی تخلیق میں کہیں کوئی عیب ٹیڑھ نہیں دیکھے گا، اپنی نظر کو بار بار دوڑا کے دیکھ، کہیں کوئی نقص نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین، پھر اپنی نگاہ کو بار بار دوڑا کر دیکھ لے، ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تیری نگاہ ہی تیرے پاس تھک کر ہار کر واپس لوٹ آئے گی۔
عیب تلاش نہیں کر سکے گی۔ پھر آپ دیکھیے یہ جو نظام افلاک جو ہے، یہاں جو نظام شمسی چل رہا ہے، ستاروں سیاروں کے نظام چل رہے ہیں، انہیں کون سنبھالے ہے، کون انہیں کنٹرول کیے ہوئے ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں خود فرماتے ہیں لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ سورج کی مجال نہیں کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے۔ ہر چیز اپنے اپنے مدار میں طے کردہ راستے پر سفر کر رہی۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے سورہ آل عمران میں یہ بھی فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ بے شک زمین و آسمان کی اس تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں، عدل بدل میں، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب ہمیں یہ ثبوت دینا ہے کہ کیا ہم بھی با عقل ہیں، کیا ہم میں بھی وہ عقل موجود جو نظام قدرت کو دیکھ سکے، جو مظاہر قدرت کو دیکھ سکے، جو بھانپ سکے کہ پھر اللہ جو کر سکتا ہے، اللہ کو جو صفات حاصل ہیں، اللہ جو افعال سر انجام دے سکتا ہے، وہ کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حشر کی اختتامی آیات میں بھی تو فرماتے ہیں کہ غور تو کرو، دیکھو تو صحیح، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ اما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ بتاؤ تو صحیح، یہ ساری جو صفات اللہ نے گنائی کہ وہ عالم غیب بھی ہے، وہ شہادہ ظاہر کو بھی جانتا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، حقیقی بادشاہ وہ ہے، وہی ہر چیز پر نگہبان، وہ ہر چیز کو امن دینے والا، وہ غالب، وہ حکمت والا، وہ جبار، چاہے جس کی بھی پکڑ کرے، وہ پاک اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے پھرتے ہیں، وہی خالق، وہی باری، پہلی بار بنانے والا بھی، وہی مصور بھی، تصویر بنانے والا بھی وہی۔ کوئی ہے اور ایسا خالق، کوئی ہے اور ایسا موجد، کوئی ہے اور ایسا مصور؟ تو آؤ سامنے کرو مقابلہ۔ لیکن جب کوئی اور اللہ کی صفات کا مقابل نہیں ہے، اللہ جیسی صفات جب اور کسی میں نہیں، تو پھر صرف اور صرف اللہ ہی اکیلا ہے جو جن صفات کا حامل ہے، وہ صفات کسی اور میں نہیں ہے، ایک صفت بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کو صرف اور صرف وہ صفات لائق، لہٰذا اللہ اپنی صفات کے لحاظ سے بھی ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، بے مثل ہے، لا ثانی ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے، صحیح سمجھانے، صحیح پانے اور صحیح پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔